السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں۔ قرآن پاک کی یہ دو صورتیں اتنی زیادہ طاقتور ہے، اتنی زیادہ طاقت اپنے اندر رکھنے والی ہے کہ قسم خدا کی اس کی طاقتوں کے متعلق کوئی بھی عام بندہ جان ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے وہ راز چھپے ہیں جس کے متعلق سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہت ساری ایسی طاقتیں اس کے اندر جو چھپی ہے، ایسی طاقتیں اس کے اندر موجود ہے کہ جس کو موکل کی طاقت کہتے ہیں، اور بہت ساری طاقتیں روحانی طاقت اس کے اندر چھپی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی علم جس کو کہا جاتا ہے، روحانی علم ہو گیا یا پھر علم لدنی ہو گئے یا پھر باطینی علم ہو گیا، یہ ساری چیزوں کا علم اس کے اندر موجود ہے اور چھپا ہوا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتا، لیکن باطینی طور پر اس کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے سے آپ کس طریقے سے بڑے بڑے کام لے سکتے ہو، کس طریقے سے آپ دنیا کی ہر خوشی کو حاصل کر سکتے ہو، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی چیزوں کو بھی حاصل کر سکتے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں ہمارے دوسرے چینل کا لنک ہے، اس کو جا کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ہم نے نیا چینل بنایا ہے، اس پر ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہ پیسے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ آپ کو پیسہ کیسے کمانا ہے یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے۔ تو آپ جلدی سے جاؤ، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، پہلے لنک پر کلک کرو اور اس کو سبسکرائب کر دو۔ ویڈیو آپ کی بند نہیں ہوگی، ویڈیو شروع ہی رہے گی، تو جا کر جلدی سے سبسکرائب کر دو۔ اب بات کر لیں سورہ ناس اور سورہ فلق کے متعلق، تو اس کے بارے میں بہت ساری روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ کالا جادو، جنات کا اثر اور سپلی علم ہو گیا، یا پھر جو قبالہ جادو ہے، یا پھر بڑے سے بڑا جادو، اس کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، یا پھر یہ آپ کو دنیا میں ہر وہ مقام تک پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے جو جس مقام تک آپ جانا چاہتے ہو۔ لیکن اس کے کچھ الگ الگ طریقے، اور انہی طریقوں کے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، پریشانی کے عالم میں گھومتے ہیں، اور ان کو کہیں سے بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، یا پھر جاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا پھر شادی کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا پھر ان کے پاس بہت ہی زیادہ قرض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس صورت کو، یعنی یہ دو صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو صورتوں کو مغرب کی نماز ہونے کے بعد میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ دوسری چیز، کالے دھاگے سے آپ وہ چیز بنا سکتے ہو، یعنی کالا دھاگا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر کالے دھاگے کا استعمال کر کے آپ بہت ہی زیادہ طاقتور چیزوں کو بنا سکتے ہو، جیسے کہ دشمنوں سے بچاؤ، جادو سے بچاؤ، جن سے بچاؤ، یا پھر قبالہ جادو سے بچاؤ کرنا ہو، یا پھر دشمن آپ کو پریشان کرتے ہو، یا پھر ہر جگہوں پر ترقی پانا ہو، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ میں جہاں پر بھی جاؤں وہاں پر کامیابی میرے پیچھے آئے، یا پھر جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں وہاں پر میری بات بن جائے، تو پھر یہ جو طریقہ ہے یہ آپ نے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ سب سے پہلے کالا دھاگا آپ کو لینا ہے، اور کالا دھاگا اتنا آپ لیں کہ اپنے ایک تو بازو پر باندھ سکو، یا پھر اس کو اپنے پاکٹ میں رکھ سکو، تقریباً 2 ہاتھ، یعنی کہ اتنا دھاگا تو بھی آپ کو لینا ہی ہے۔ اتنا دیکھیے، میں آپ کو پورا ماپ بتا رہا ہوں، اتنا دھاگا آپ کو لینا ہے، اور لینے کے بعد سب سے پہلے تو درود پاک 11 مرتبہ اس دھاگے کے اوپر پڑھنا ہے، اول میں اور آخر میں بھی، دونوں طرف اول اور آخر 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ کو یہ 2 صورتیں پڑھنی ہے۔ اب صورت کس طریقے سے پڑھنی ہے یاد رکھیں۔ سب سے پہلے سورہ فلق کو آپ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق، اس طریقے سے پڑھ کے اس پر 1 مرتبہ دم کرنا، من شر ما خلق، جیسے ہی یہ پڑھو گے پھر اس پر دم کرنا،
اس کے بعد میں پوری سورت کو پڑھنا، پھر سورہ ناس پر آؤ گے، کلوز برب الناس یہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، پہلے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بنا بسم اللہ کے نہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مارنا ہے پہلی گاٹھ پر، اور گاٹھ لگا دینا ہے دھاگے میں۔ پھر جب گاٹھ لگا دو گے اس کے بعد میں کلوز برب الناس اس طریقے سے پڑھ کے پھونک مارنا، یعنی کہ آپ کو ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور اس پر دم کرنا ہے۔ جیسے کلوز برب الناس دم کر دیے، ملک الناس دم کر دیے، الہ الناس دم کر دیے، اسی طریقے سے فلک بھی کلوز برب الفلق دم کر دیے، من شر ما خلق دم کر دیے۔ اسی طریقے سے آپ کو گاٹیں لگاتی چلی جانا ہے، اس میں گاٹھ بھی لگانا ہے اور دم بھی کرتے جانا ہے ہر آیات کے اوپر۔ یہ طریقہ آپ کا رہے گا، اور یہ سارا طریقہ ہونے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور یہ ساری گاٹھیں وغیرہ لگانے کے بعد اس کو خوشبو لگا دے۔ اب اس دھاگے کا یہ کمال ہوگا کہ وہ بری نظر سے بچائے گا، دشمنوں کے وار سے بچائے گا، اور جنات کے اثر سے بچائے گا، اور ہر چیزوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا۔ کامیابی ہر جگہ پر ملے گی، ترقی ہر جگہ پر ملے گی، بلکہ اس دھاگے کو گھر کے باہر چوکھٹ میں باندھ دیا جائے تو گھر بھی بری بلاؤں سے اور نظر سے بچ جائے۔ اس کے بعد میں اگر آپ سورہ ناس کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بناتے ہو فجر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں جائے گی اور تنگی نہیں جائے گی۔ ہمیشہ آپ کی جیب میں پیسے آتے رہیں گے اور کبھی بھی آپ پیسوں کے لیے نہیں ترسو گے۔ اس کے بعد میں سورہ فلق کو اگر کوئی دوائیوں کے اوپر یا پھر مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو آپ وہ دھاگا بھی باندھ سکتے ہو، یا پھر آپ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے مریض کو پلا بھی سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی اس سے مل جاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں یہ مدد کرتی ہے، بہت سارے کام یہ آتی ہے، روزمرہ کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ آپ اس کو پڑھنے کا روٹین بناؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کو دنیا میں ترقی ہی ترقی ملے گی، کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور کہیں پر بھی آپ کو رسوائی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن میں چینل کا لنک ہے، اس کو جا کر سپورٹ ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں اس کو جا کر کے، کیونکہ نیا چینل ہے اور آپ کو ہی سبسکرائب کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔